اسقاط حمل کے بعد آنے والے خون کا کیا حکم ہے؟ چنانچہ اگر کسی عورت کا بچہ گر گیا یا گرا دیا گیا ہو خود سے کسی بیماری کی وجہ سے یا کوئی عذر کی وجہ سے اس کو عارضی طور پر بچے کو گرانا پڑ گیا ہو یا گرا دیا گیا ہو، تو 4 ماہ یا اس سے زیادہ کے حمل کو ساقط کرنے پر جو خون آئے گا وہ نفاس سمجھا جائے گا، اور اگر حمل 4 ماہ سے کم ہو تو یہ خون مسلسل 3 روز یا اس سے زیادہ 10 دن کے اندر اندر آنے کی صورت میں حیض شمار ہوگا، بشرطے کہ اس سے پہلے کم از کم 15 دن پاکی کی حالت رہی ہو، ورنہ یعنی 3 دن برابر خون جاری نہ رہا اور اس سے پہلے کامل طہر یا 3 دن تک خون جاری رہا لیکن اس سے پہلے کامل طہر نہیں تھا، یا 3 دن سے کم خون آیا جبکہ اس سے پہلے کامل طہر نہیں رہا، تو ان 3 صورتوں میں یہ خون استحاضہ کا شمار کیا جائے گا۔ اگر نہ سمجھ میں آئے کسی بہن کو، کسی آدمی کو، تو پھر اس کو خود سے پھر سے سمجھ کر کے پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ چنانچہ یہی تفصیل جو ہے در مختار وغیرہ اور شامی میں لکھی ہے، والمرء حیض ان دم ثلاثا وتقدمه طہر تامہ و الا استحادہ، یہ در مختار کی عبارت ہے۔ پھر آگے فتاوی شامی میں بڑی تفصیل سے ہے، جو بیروت کا چھپا ہوا نسخہ اس کی پہلی جلد صفحہ 435، اور زکریا بک ڈپو دیوبند کا جو ہندی نسخہ اس کی پہلی جلد صفحہ 501۔ تنویر الابصار میں بھی اس کی تفصیل ہے، وقال فی التنویر ظہر بعد خلقہ کئی دن، اور آگے جو ہے پھر تفصیل ہے فتصیر بہ نفسا۔ یہ تنویر الابصار جو در مختار تنویر الابصار بیروت کا چھپا ہوا نسخہ اس کی پہلی جلد صفحہ 434، اور زکریا بک ڈپو دیوبند کا جو ہندی نسخہ ہے اس کی پہلی جلد صفحہ 500 پر اس کو نقل کیا ہے۔ کتاب الفقہ علی مذاہب الاربعہ جو ترکی کا چھپا ہوا نسخہ اس کی پہلی جلد صفحہ 132، کتاب المسائل اس کی پہلی جلد صفحہ 229 اور 230 پر بھی اس کو نقل کیا ہے، وہاں دیکھ سکتے ہیں۔